بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی شجاعت اور ان کی شہادت کے بارے میں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کس بہادری اور شان سے جنگ لڑی اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ مکمل جانکاری کے لیے لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کوفی لشکر سے یزید بن معقل نکلا۔ امام عالی مقام کی طرف سے برید بن حضیر نے بڑھ کر اس کے سر پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ تلوار یزید کی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں رضی برید سے لپٹ گیا، دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ آخر برید رضی کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رضی چلا آیا تو کعب نے دوڑ کر برید کے پیٹھ پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام عالی مقام کی طرف سے حر نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے یزید بن سفیان آیا۔ حر نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ حر کے بعد نافع بن ہلال آگے بڑھے۔ ان کے مقابلے میں مزاحم بن حریث آیا۔ نافع نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی تک لڑائی اسی انداز میں ہو رہی تھی کہ دونوں طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آتا، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کے نہ جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا، اے بے وقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہرگز نہ جاؤ۔ عمر بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر عمر بن حجاج نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام عالی مقام کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ ہوئی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شمر ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام عالی مقام کے میسرہ پر حملہ آور ہوا، اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام عالی مقام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام عالی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن جدھر وہ رخ کرتے تھے کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے، لیکن امام عالی مقام کے جانثار ہمت نہیں ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بڑی بہادری بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرح کہتا تھا کہ خدا کی قسم، حر بن یزید کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا جو اس کی حلق میں اتر گیا، بس وہ گر پڑا اور اس کی پیٹھ پر سے حر اس طرح کود پڑا جیسے شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حر شیر ببر سے بھی زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرح یہ بھی کہتا تھا کہ حر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام عالی مقام نے فرمایا، کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔
حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا وار کیا کہ آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ پھر بہت سے کوفیوں نے حبیب کو گھیر لیا۔ وہ دیر تک ان سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک بڑی جماعت کا وہ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ جب تھک گئے تو ایک تمیمی نے آپ پر نیزے سے وار کیا۔ آپ گر گئے اور ابھی آپ اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری۔ آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خدائے تعالیٰ کے حوالے کیا۔ حر نے جب امام علی مقام کو بہت رنجیدہ دیکھا تو رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ ساتھ میں زہیر بن قین بھی رہے۔ دونوں نے بہت سخت لڑائی کی۔ ان میں سے ایک حملہ کرتا اور جب وہ دشمنوں میں گھر جاتا تو دوسرا حملہ کر کے اسے بچا لیتا۔ اسی طرح دیر تک یہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہے، یعنی تلوار سے لڑائی کرتے رہے۔ آخر میں بہت بڑی فوج نے حر کو گھیر لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب زہیر تنہا رہ گئے، لیکن دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی شہادت اور بہادری کا واقعہ۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت والجماعت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ طفیل برے کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نماز پنجگانہ پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پکا سچا عاشق بنائے، اور ڈھول تاشے تاجیب گانے باجے وغیرہ سے ہم کو بچائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔